الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی قابل صد احترام دوستو بزرگوں بھائیو، درس بخاری شریف ساڑی گفتگو دا موضوع چل رہا سی۔ اج دے درس دے اندر بخاری شریف دی جو حدیث پاک میں عرض کرن لگا، اس حدیث پاک دے راوی جناب حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول نے، آپ فرما دینے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جڑا بندہ نماز دے اندر سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس دی نماز نہیں، یعنی گویا کہ نماز دے اندر سورہ فاتحہ پڑھنی ضروری ہے۔ اے مسئلہ اے حدیث پاک بنیادی طور تے ایک بہت بڑا مارکۃ الآراء اہل سنت اور دیگر غیر مقلدین حضرات کے ہاں اختلافی مسئلہ ہے۔ انہاں دا اس بات تے موقف ہے وہ کہندے نے کہ امام نو جس طرح سورہ فاتحہ نماز دے اندر پڑھنی ضروری ہے، اسی طرح مقتدی نو پڑھنی بھی ضروری ہے، جبکہ ساڈا اہل سنت و جماعت دا موقف اس مسئلے تے یہ ہے کہ اسی آنے ہاں کہ اگر اکلا ہے تو پھر انہیں پڑھنی ہے، اور اگر مقتدی ہے یعنی امام دے پیچھے ہے تو پھر مقتدی دی قرات حکمی ہے، یعنی جو امام دی قرات ہے حکماً مقتدی دی بھی وہی قرات ہے۔ تو بخاری شریف میں کئی مرتبہ بات عرض کیتی ہے کہ ایک حدیث پاک پڑھیا مسئلے دی وضاحت نہیں ہوندی، تمام کتب اور حدیث مبارکہ اور انہوں میں جو اس موضوع تے حدیث ہون انہوں نے مد نظر رکھیا جائے تو پھر مسئلے دی وضاحت ہوندی ہے، مسئلہ پھر کھل کے سمجھ چاہتا ہے۔ تو اس واسطے اس حدیث پاک دا جو مفہوم ہے وہ بھی میں عرض کرنا، اور اس تے جو دلائل نے وہ بھی میں عرض کرنا۔ سب تو پہلے سیاستہ دی معتبر کتاب سنن ابن ماجہ شریف، اس دے وچوں میں حدیث پاک پیش کرن لگا، جس حدیث پاک دے راوی جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ فرماندے نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا۔ فرماندے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام اس واسطے بنایا جاندہ ہے کہ اس دی اقتداء کیتی جائے، جدوں امام تکبیر کہے تسی بھی کہو، تے جدوں امام قرات کرے تسی چپ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اے ابن ماجہ سیاستہ دی معتبر کتاب ساڈے کول اس بات دی دلیل ہے کہ امام دے پیچھے مقتدی نو قرات کرن دا حکم نہیں، بلکہ مقتدی امام دے پیچھے چپ رہے گا۔ اسی طرح دوسری حدیث پاک جس دے راوی اسے ابن ماجہ دے اندر ہے، جس دے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ فرما دینے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قرأ الامام فانصتوا، جدو امام قرات کرے تے تسی چپ ہو جاؤ، یعنی خاموشی دے نال اس نو سنو۔ اور اس سے ابن ماجہ شریف دے اندر مزید ایک حدیث پاک ہے جس دے راوی جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ فرما دینے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صبح دی نماز پڑھائی تو آپ دے پیچھے کوئی شخص قرات کر رہا سی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدو نماز پڑھا کے فارغ ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حل قرأ منکم من احد، کیا تواڈے چوں کوئی بندہ میرے پیچھے قرات کر رہا سی؟ تو ایک شخص نے عرض کی تھی انا ہاں یا رسول اللہ میں کر رہا سا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اقول مالی انازع القرآن، تائیوں میں کہہ رہا سا کہ میرے نال قرآن کون چگڑ رہا ہے، یعنی میری قرات کے اندر رکاوٹ پیدا کر رہا ہے پیچھے قرات۔ تو یہ حدیث پاک بھی اس بات دی دلیل ہے کہ امام دے پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے،
اسی طرح مزید سے ابن ماجہ دی ایک حدیث پاک سماعت فرماؤ. جناب حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے آپ فرماندے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہو امام فقراءۃ الامام لہو قراءۃ. جس شخص دا امام ہے تو امام دی قراءت ہی مقتدی دی قراءت ہے. تو میں تقریباً 4 حدیث مبارکہ ابن ماجہ شریف جو پیش کیتیاں نے. مزید میں عرض کرنا موطا امام مالک بہت بڑے محدث اور بہت بڑے امام نے. امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دی وفات 179 ہجری دے اندر ہوئی ہے اور امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ اجے تک پیدا بھی نہیں سن ہوئے. امام بخاری کدوں پیدا ہوئے نے 194 ہجری دے اندر. امام بخاری کدوں پیدا ہوئے نے 194 ہجری دے اندر امام بخاری پیدا ہوئے نے تے اے 179 دے اندر وفات پا گئے سی. انہاں دی حدیث دی کتاب موطا امام مالک اس دے اندر حدیث پاک ہے کوئی نہیں جان دے اس دے اندر حدیث پاک ہے جس دے راوی جناب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے آپ دے کولو پوچھیا گیا اذا سئل هل يقرأ احد خلف الامام. انہاں کول پوچھیا گیا کیا امام دے پیچھے قرات کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. انہاں جواب دیتا قال اذا صلى احدكم خلف الامام فحسبه قراءة الامام. فرماندے نے کہ جدوں تواڈے چ کوئی بندہ امام دے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوئے تے پھر امام دی قرات ہی مقتدی نو کافی ہے. سبحان اللہ. اگے فرماندے نے وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيَقْرَأْ. فرماندے نے جدوں کلا نماز پڑھ رہا ہوئے تے پھر سورۃ فاتحہ پڑھے گا. کوئی موقف ساڈا موطا امام مالک دے اندر. اور اس سے موطا امام مالک دے اندر دوسری حدیث پاک جس دے راوی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ فرماندے نے من صلی رکعتا لم یقرأ فیہا بأم القرآن فلم یصلی. فرماندے نے کہ جس بندے نے ایک رکعت بھی نماز پڑھی تے او دے اندر سورہ فاتحہ دی قرات نہ کیتی تو او دی نماز نہیں. کیونکہ قرات کرنا کی ہے یہ ضروری ہے. تو سورہ فاتحہ پڑھنی ضروری ہے. سورۃ فاتحہ نہ پڑھی تو او دی نماز نہیں. اگے فرماندے نے الا ورال امام. ہاں اگر امام دے پیچھے ہوئے تے پھر انہوں سورہ فاتحہ پڑھن دی ضرورت نہیں. اے موطا امام مالک ہن اے حدیث پاک سب تو پہلا تے انہاں دا دعویٰ اے ہوندا ہے جی آپ دکھائیں صحاح ستہ سے دکھائیں کہاں لکھا ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے. تے میں الحمدللہ ابن ماجہ شریف دا حوالہ پیش کیتا ہے. ابن ماجہ صحاح ستہ دی معتبر کتاب ہے کہ امام دے پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے. پھر انہاں لوگاں دی جویں پنجابی چ بولدے نا من حرامی تے حجتاں ڈھیر انہوں نے فٹ کہنا ہوندہ ہے لو جی یہ حدیث تو آپ نے دکھا دی ابن ماجہ اور موطا امام مالک کی لیکن آپ یہ بتائیں یہ کہاں لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے. یہ کہاں لکھا ہے؟ لو جی ہوں میں صحیح ثابت کرن لگا. اے میرے سامنے کتاب ہے جامع ترمذی شریف صحاح ستہ دی معتبر کتاب ہے. سبحان اللہ. اس کے اندر حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک روایت فرما رہے ہیں. فرماندے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی رکعتا ثم یقرأ فیہا بأم القرآن فلم یصلی. فرماندے حضرت اوہی حدیث پاک جو میں ابن اپنا موطا امام مالک وچوں پیش کیتی ہے وہی حدیث پاک نقل فرما رہے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. فرما دیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ایک رکعت بھی پڑھے اور اس کے اندر سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو دی نماز نہیں. اگے فرما دیں الا ان یکون وراء الامام. ہاں اگر امام دے پیچھے ہوئے تو پھر مقتدی نو قرات کرن دی ضرورت نہیں. اے حدیث لے کے اگو فرما دیں ھذا حدیث حسن صحیح. سبحان اللہ. ایسے آستا ہے تواڈے سامنے موجود ہے جامع ترمذی شریف کوئی بندہ پڑھ کے ویکھ. فرماندے نے حدیث حسن بھی ہے تے حدیث صحیح بھی ہے. لو جی صحاح ستہ وچوں اسی یہ بات ثابت کر دیتی کہ امام دے پیچھے قرات کرنا منع ہے. صحیح حدیث نال ثابت ہے بات. اس حدیث پاک دے جناب اوپر ایک دوسری حدیث پاک ہے جو پیچھے میں بخاری شریف دی حدیث حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ والی آپ دے سامنے خطبے دے اندر پڑھی سی نا. بخاری شریف دی حدیث پاک کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب کہ اگر سورۃ فاتحہ نماز دے اندر نہ پڑھے تو دی نماز نہیں. اس دا جواب دیندے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرما دے نے
وَأَمَّا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فَقَالَ مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. امام احمد بن حنبل فرما دینے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جو فرمان ہے نا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، جڑا سورۃ فاتحہ نہ پڑھے او دی نماز نہیں ہوندی. اے جڑا فرمان ہے نا بخاری شریف دا، اے دا معنی کی ہے، اصل دا مفہوم کی ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ترمذی شریف دے اندر آپ فرما دینے اذا کان وحدہ، جدو کلا ہوئے او دے واسطے حکم ہے. سبحان اللہ. کہ دے واسطے حکم ہے؟ اذا کان وحدہ، جب وہ اکیلا ہو، تنہا ہو، جدو کلا پڑھ رہے ہوئے تے سورۃ فاتحہ نہ پڑھے تے پھر وہ دی نماز نہیں. تے ساڈا بھی الحمدللہ ایہی موقف ہے. اگے جا کے پھر فرما دینے اس دی دلیل کی ہے. فرما دینے اس دی دلیل وہی دلیل ہے جو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث پاک جو میں پہلے موطا امام مالک وچوں بھی عرض کر چکیاں، جامع ترمذی وچوں بھی عرض کر چکیاں. وہ حدیث پاک پھر اگے پوری حدیث نقل فرما دینے کہ حضرت جابر نے فرمایا من صلی رکعۃ لم یقرأ فیہا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا أَن يَكُونَ وَرَاءَ الْإِمَامِ، کہ اگر ایک رکعت بھی پڑھے تو دی اندر سورہ فاتحہ نہ پڑھے دی نماز نہیں. ہاں اگر امام دے پیچھے ہوئے تو پھر پڑھنی ضروری نہیں. اگو فرما دینے قال احمد ھذا رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم تأول قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة الكتاب ان ھذا اذا کان وحدہ. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمان دینے کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے صحابی نے، اور خود اس حدیث پاک دا مفہوم بیان فرما رہے ہیں اور دی اصل جو دا معنی فرما رہے ہیں، اور اس حدیث پاک دی جو بخاری شریف دی تعویل خود فرما رہے ہیں کہ او دے واسطے جڑا کلا پڑھ رہا ہوئے ان ھذا اذا کان وحدہ، اے او دے واسطے حکم ہے جڑا تنہا پڑھ رہا ہوئے. اسی میاں نے جدو کلا پڑھ رہا ہے تو سورۃ فاتحہ پڑھنی ضروری ہے. تو اس تو یہ ثابت ہویا کہ یہ حدیث پاک الحمدللہ سیاستہ وچوں ثابت ہے اور صحیح حدیث پاک نالے مسئلہ ثابت ہے. کیا دو سبحان اللہ. ہن اگلا پینترا بدلن گے کیونکہ انہاں دی عادت ہوندی ہے پہلے ایک سوال پھر دوجا پھر تیجا، جدو جھوٹا ہوندا گیا پھر اگے اگے تریا رہا. وہ کہن گے جدو حدیث پاک تسی سناؤ گے وہ کہن گے ٹھیک ہے حدیث تے ہے سیاستہ وچ اے بھی من گیا، صحیح حدیث اے بھی من گیا. کہن گے جڑیاں نمازاں وچ اچھی قرات کیتی جاندی ہے نا انہاں وچ حکم ہے کہ انہاں وچ نہ پڑھو سورۃ فاتحہ، تے جنہاں وچ ہولی پڑھی جاندی ہے نا قرات یعنی ظہر تے اثر انہاں وچ تسی پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھ سکدے ہو. اے جواب اگو دین گے تو او دا جواب سماعت فرما لو. اے جناب میرے کول آثار سنن ہے حدیث پاک دی کتاب، او دی اندر باقاعدہ انہاں باب بنے بابن فی ترک القراءۃ خلف الامام فی الصلاۃ کلھا، اندر تمام نمازوں میں امام کے پیچھے قرات کو ترک کرنے کا بیان. ساریاں نمازاں وچ تسی پاویں اچھی قرات والیاں نے تے پاویں ہولی قرات والیاں نے. جڑیاں اچھی قرات والیاں انہوں نے کیا جاندہ ہے جہری نمازاں، جڑیاں جنہاں چ ہولی قرات ہوندی زور اثر یعنی انہوں نے کیا جاندہ ہے سری نمازاں. آندن پاویں جہری نماز ہوئے تے پاویں سری ہوئے، سب دے اندر ہولی قرات کرن دا حکم ہے. پھر انہاں سب تو پہلے وہی حدیث پاک بیان کیتی ہے جو میں پہلے عرض کر چکے ہاں من کان لہو امام فقراءۃ الامام لہو قراءۃ. فرما دینے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا امام ہے تو امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے. آندھنے حدیث پاک جو موطا امام مالک دے اندر ہے اوہیں حدیث پاک تحاوی شریف دے اندر بھی ہے، اوہیں ہی حدیث پاک دار قطنی دے اندر بھی ہے. اور اگے لکھ دینے اسنادہ صحیحن، اس حدیث پاک دی سند بھی صحیح ہے. سبحان اللہ. آگے پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث پاک بیان کر دینے اذا صلی احدکم خلف الامام. حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ جس شخص نے امام دے پیچھے تو آڈے جو کسی نے نماز پڑھی فحسبہ قراءۃ الامام، امام دی قرات ہی مقتدین کافی ہے. اگے فرمایا وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيَقْرَأْ، جدوں کلیاں نماز پڑھ رہے ہوئے تو پھر سورۃ فاتحہ پڑھے گا. وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، اندر اے حدیث بھی اے دی سند بھی کیے صحیح ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ بھی اس حدیث پاک نے روایت فرمایا اپنی موطا دے اندر. اسی طرح اگلی حدیث پاک جڑی میں پہلے جامع ترمذی وچوں بھی عرض کر چکیاں اور ابن ماجہ وچوں بھی عرض کر چکیاں اور موطا امام مالک وچوں بھی عرض کر چکیاں.
وہی حدیث پاک نقل فرما کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی فرما دے من صلی رکعتن لم یقرأ فیہا بأم القرآن فلم یصلی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا ایک رکعت بھی پڑھے تے انہاں وچ سورہ فاتحہ نہ پڑھے دی نماز نہیں. اگے فرما دے الا ورا الامام، اگر امام دے پیچھے ہوے تے پھر قرات کرن دی لوڑ نہیں. اے حدیث لکھ کے بھی آدھے اسنادہ صحیح، اس حدیث دی سند بھی صحیح ہے. تو انہاں تمام حدیث مبارکہ تمہیں انہاں دی سنداں الحمدللہ اور سارے احکام دسے کہ انہاں دا حکم کی ہے، حدیث صحیح ہے، انہاں دی سند صحیح ہے. اور تمام نمازوں دے اندر امام دے پیچھے قرات کرنا منع ہے، امام دے پیچھے قرات نہیں کرنی. مزید ایک حوالہ سماعت فرماؤ. اے میرے سامنے موطا امام محمد ہے، اے امام محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ امام ابو حنیفہ دے شاگرد نے، شاگرد خاص نے. امام محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہاں دی ولادت ہے 132 ہجری وچ. کدوں 132. انہاں دی وفات ہے 180 تے 89. ٹھیک ہے نا، 1:90 89 جنہوں بول دے ہو. ٹھیک ہے، تو 199 دے اندر انہاں دی وفات ہے. اور امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی ولادت میں پہلے دسے 194 ہجری دے اندر ہے. امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے جمن تو بھی 5 سال پہلے انہاں دی وفات ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اے او محدث نے جنہاں دی حدیث پہ پیش کرنا. آپ بھی فرماندے نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماندے نے حدیث پاک نقل کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کان لا یقرأ خلف الامام فیما یجہر فیہ وفیما یخافت فیہ فی الاولیین ولا فی الاخریین. فرماندے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مقتدی امام دے پیچھے قرات نہ کرے، پاویں اچھی قرات والی نماز ہوئے تے پاویں اولی قرات والی نماز ہوئے، پاویں جاری نماز ہون تے پاویں سری ہون. فرماندے کہ انہاں وچ مقتدی امام دے پیچھے سورت فاتحہ نہ پڑھے. فرمایا نہ پہلیاں 2 رکعتاں پڑھے تے نہ آخری 2 رکعتاں پڑھے. اگے فی الاولیین ولا فی الاخریین، نہ پہلیاں پڑھے تے نہ پچھلیاں پڑھے. اسی طرح پھر اگے انہاں بھی حدیث پاک نقل کیتی ہے من کان لہو امام فقرات الامام لہو قرات. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث پاک جو پہلے میں ابن ماجہ شریف وچوں، موطا امام مالک وچوں اور جناب والا دیگر کتب وچوں میں عرض کر چکیاں. انہاں بھی حدیث پاک روایت کیتی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا امام ہے تو امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے. یہ حدیث پاک جو میں دیگر کتب ابن ماجہ وغیرہ دے اندر ہے، اسی طرح حدیث پاک موطا امام مالک دے اندر بھی ہے. اسی طرح امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے ایک دوسرے استاد نے جنہاں دا نام ہے جناب والا ابو بکر ابن ابی شیبہ. انہاں اپنی کتاب، امام بخاری دے استاد نے اپنی کتاب المصنف ابن ابی شیبہ، اس دے اندر بھی اس حدیث پاک نو نقل فرمایا. تو احباب گرامی کثیر حدیث وچوں میں بات عرض کیتی ہے. مزید ساڈے کول ایک بہت بڑی جو دلیل ہے اس تے کہ امام دے پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے، وہ دلیل ہے قرآن پاک دی آیت مبارکہ. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے ارشاد فرماندا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے کہ جدو قرآن پڑھیا جائے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ اونوں سنو، وَأَنصِتُوا تے نالے خاموش رہو، چپ رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تواڈے تے رحم کیتا جائے. اچھا یہ آیت مبارکہ جدو اسی پڑھتے ہیں نا تو کئی دوست اتنے پھر یہ سوال کر دیں نے، وہ کہتے نہیں جی یہ مطلب اتنے یہ نہیں قرات والا یہ مطلب نہیں، یہ تو خطبے واسطے آئی جو خطبہ پڑھیا جائے تو تسی چپ رہو. حالانکہ واضح لفظ ہے اذا قرئ القرآن، جب قرآن پڑھا جائے، قرآن پاک دے واضح لفظ نے. تو اے میں تواڈے سامنے جناب والا وہی آیت مبارکہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کا معنی کی ہے. تعویل قولہ عز وجل اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. سنن نسائی سیاستہ دی معتبر کتاب ہے. انہوں نے حدیث پاک جناب یہ آیت مبارکہ لکھ کے اگے حدیث پاک لے کے آنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دی کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اذا قرأ فانصتوا، جدو امام قرات کرے تسی چپ رہو. سبحان اللہ.
مزید ایک حدیث پاک اگلی پھر حضرت ابو ہریرہ کو روایت کی تھی. تو بہرحال امام نسائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے دسیا کہ اس آیت مبارکہ تو مراد صرف خطبہ نہیں بلکہ نماز کے اندر جو امام قرات کر رہے وہ مراد ہے. اس تو اسی طرح جناب والا تفسیر ابن عباس عربی زبان کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی تفسیر جو ہے کئی مرتبہ میں تواڈے سامنے وہ حوالے پیش کر چکے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی آیت مبارکہ قرآن پاک دی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا یہ لکھ کے فرماندے نے اِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ جدوں قرآن پڑھیا جائے فرض نمازاں دے اندر انہوں سنو تے چپ رہو تاکہ تواڈے تے رحم کیتا جائے. سبحان اللہ. فرمایا اس تو مراد فرض نمازاں نے اے نہیں تسی کہہ سکدے کہ ایتھے نہیں ہے یہ خطبے دا حکم ہے. بہرحال تو اس تو علاوہ احباب گرامی میں دیگر کئی سارے جواب مزید دینا چاہنا وہ بھی ایک دو باتاں آخر دے اندر سماعت فرما لو. اتھے ایک مرتبہ میری ایک دوست دے نال گل ہوئی میں انہوں دسی یہی بات قرآن پاک دی آیت مبارکہ بھی سنائی دیگر حدیث مبارکہ بھی عرض کیتیاں انہیں اگو جواباً پتہ کہ کیا کہنے لگا اے آیت جڑی ہے نا اے کافراں واسطے آئی ہے. کافر جڑے سن نا آکے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جدوں نماز دے اندر قرات کیتی جاندی سی نا کافر شور مچاندے سن تو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے فرمایا کہ جدوں قرآن پڑھیا جائے تو پھر تسی کی کرو خاموش رہو کہ کافران حکم ہے. استغفر اللہ العظیم. میں کہ اللہ دے بندے پوری آیت تے پڑھ اگے اللہ تعالیٰ کی فرمایا لعلکم ترحمون تاکہ تواڈے تے رحم کیتا جائے. رحم کافران تے ہونا یا ایمان والیاں تے ہونا؟ ایمان والا. ٹھیک ہے نا. کافر نو کسی عبادت دا ثواب نہیں جی میں بغیر وضو نماز درست نہیں اسی طرح بغیر ایمان دے کوئی عبادت بھی قابل قبول نہیں. تو قرآن پاک دی تلاوت قرآن پاک دی قرات سننا ایک عبادت ہے. تو عبادت کے دیتے ہے ایمان آلیاں تے. کافر تے عبادت ضروری نہیں جب تک ایمان نہ لے آئے. ایمان لے آئے گا تو پھر ہے. تو عبادت کیتے ہیں رحم ایمان آلے تے ہوندہ ہے کہ کافر تے ہوندہ ہے؟ ایمان آلے تے ہوندہ ہے. اور پھر قرآن پاک دی واضح آیت مبارکہ سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے ارشاد فرماندہ ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن ایمان والے واسطے شفا بھی ہے تے رحمت بھی ہے. سبحان اللہ. پتہ لگا قرآن چلا خود فرما رہا ہے کہ رحمت کدے واسطے ہے؟ ایمان والے واسطے قرآن رحمت ہے. کافر اگر انہوں حفظ بھی کر لوے ایدی تلاوت بھی کرے سارا کچھ کرے کافر نو ایدہ ثواب نہیں جب تک ایمان قبول نہ کرے. تو اس واسطے لعلکم ترحمون نو پڑھو یہ کافراں واسطے آئیے کہ ایمان والے واسطے آئیے؟ وہ ایمان والے واسطے آئیے کافراں واسطے نہیں آئی. اس تے اتنے مزید دلائل موجود نے لیکن آخر دے اندر میں اتنی بات ضرور کراں گا. کئی دوست پھر بھی بزد ہوندے نے اتنے دلائل ہوندے جنہوں آندے نا کہ میں نہ مانوں والی بات کہ جی اسی نہیں مانتے جی امام دے پیچھے سورت فاتحہ ضروری ہی پڑھنی چاہیے. وہ پھر دلیل پیش کرتے دیکھو جی بخاری شریف دی حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. یہ بخاری کی حدیث ہے رٹ لا لینی کو گالتے. تو میں عرض کراں گا کہ مسلم شریف دے اندر حدیث پاک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم القرآن فصاعدا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او دی نماز نہیں جڑا نماز دے اندر سورت فاتحہ اور اگوں نال کوئی دوسری سورت نہ پڑھے. ہن تسی بھی آندے ہو کلی سورت فاتحہ پڑھے اگلی سورت اگوں نہ پڑھے تسی بھی آندے ہو. تو وہ جڑا تسی منع کر دیو کہ اگلی سورت نہ پڑھے حالانکہ مسلم شریف وچ آیا ہے سورت فاتحہ بھی پڑھے تے اگلی جڑی او سورت او بھی پڑھے جبکہ تسی آندے ہو اگلی سورت نہ پڑھے کلی سورت فاتحہ پڑھے. تو یہ جواب کی ہو فٹ کہن گے جی اگلی سورت منع ہو گئی تے اسی آنے او منع ہوئی تے نال فاتحہ بھی تے منع ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا جتے او منع ہوئی ہے نال اوتے بھی منع ہوئی ہے. لہذا ساڈا پھر اعتراض اسی جگہ تے. پھر دیکھو جس وقت ایک بندہ جماعت کھڑی ہے ایک بندہ آ کے رکوع وچ آ کے شامل ہو جاندہ ہے وہ بھی آندے رسی بھی آنے او دی رکعت ہو گئی. ایویں گل ہے کہ ہن سورت فاتحہ تو دی رہ گئی تو تسی آندے سورت فاتحہ نہ ہوے نماز نہیں ہوندی پھر او دی تو ہوئی کوئی نہ جبکہ تسی کہہ رہے ہو دی رکعت ہو گئی. تو سورت فاتحہ تو رہ گئی تو پھر کیویں ہو گئی تو پھر مننا پوے گا امام دی قرات ہی مقتدی دی قرات ہے. اسی طرح ایک اور میں جناب والا بات عرض کرا ہے ایک بندہ جناب والا آ رہا ہے تو انہیں آ کے جناب امام نماز پڑھا رہا ہے مقتدی بعد چاہے وہ آ کے شامل ہویا ہے انہیں آ کے پیچھے امام دے اپنی سورت فاتح شروع کر دیتی اجے وہ آدھے چ پہنچیا ایاک نعبد و ایاک نستعین اتنے تک امام اپنی رکعت مکمل کر قیام اپنا مکمل کر کے رکوع چلا گیا.
ہن مقتدی دی ادھی ہوئی ہے سورت فاتحہ، ادھی رہ گئی ہے، امام چلا گیا رکوع وچ، ہن وہ سورت فاتحہ پڑھے یا امام نہ رکوع شامل ہو جائے؟ اگر شامل ہوندا ہے تے فاتحہ جاندی ہے، جے فاتحہ پڑھدا ہے تے رکوع جاندا ہے، ہن وہ کی کرے دسو سامنے؟ پھر کہن گے پھر مننا پوے گا کہ امام جی جو پڑھ لی تے پھر مقتدی دی آپ پہ ہو گئی۔ اسی طرح ایک بندہ جناب امام نال آ کے شامل ہوندا ہے جماعت دے اندر تے مقتدی جڑا ہے وہ آ کے سورت فاتحہ شروع کرے، امام ادھی سورت فاتحہ پڑھ لئی ہے، مقتدی آ کے ہن شروع کیتی سورت فاتحہ، ہن جدو مقتدی پہنچے ایاک نعبد و ایاک نستعین تے امام ادھروں پڑھ چھڑیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جبکہ بخاری شریف دی حدیث ہے جدو امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہا تسی آمین کہو، ہن اے جڑا پچھو آ کے رلیا جنہیں ادھی سورت فاتحہ پڑھی ہے اے آمین کہے یا نہ کہے؟ اگر کہے تے پھر فاتحہ دے آدھے چاہندی ہے، تے جے نہیں کہندا تے پھر اس حدیث تے آمین والی تے عمل کنے کرنا ہے وہ دسو؟ تے جے ایتھے بھی آمین کہہ لوے پھر جدو اپنی سورت فاتحہ ختم ہو تو پھر آمین کہہ لے، اے دیاں تے دو آمینہ ہو گئی ہیں، ایک رکعت سانو اے حدیث نال ثابت کرو ایک رکعت دو آمینہ کتے لکھیاں نے؟ اس واسطے انہاں ساریاں مسائل انہاں ساریاں الجھناں چ پین نالوں سب تو بہترین بات ہے صحیح حدیث نال جدو ثابت ہے امام دے پیچھے قرات نہیں تے پھر من جاؤ امام دے پیچھے قرات نہیں، تو انہوں یاد ہوئے گا میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دا اس مقام تے تواڈے سامنے ایک مناظرہ پیش کیتا سی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ 40 عالم آ گئے، انہاں کیا سی تواڈے نال اس گل تے مناظرہ کرنا امام دے پیچھے سورت فاتحہ پڑھنی چاہیے، تسی آندے ہو نہیں پڑھنی چاہیے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہو گیا مناظرہ کر لو۔ آپ نے فرمایا بھی تسی 40 آدمی ہو تے میں کلا ہوں، تسی سارے میں نہ مناظرہ کرو گے یا ایک بندہ بولے گا؟ انہاں کہا جی اس طرح تے بات ایسی بھی اسی 40 بولیے تسی کلے بولو، ساڈے چوں ایک بندہ اسی منتخب کر لواں گے جڑا ساڈے چوں بہتا پڑھیا ہے، بہتا ساڈا جڑا وڈیرا عالم ہے وہ تواڈے نال گل کرے گا۔ تے آپ نے فرمایا پھر ٹھیک ہو گیا، ایک تواڈے چوں گل کرے گا۔ مناظرے دے اندر دو چیزاں ہوندیاں نے، یا بندہ جت جاندا ہے یا ہار جاندا ہے۔ ہن اگر تواڈا عالم جت گیا پھر تے تواڈا مقصد پورا ہو گیا، اگر تواڈا عالم ہار جائے پھر تسی کہو ہن دوسرے نال مناظرہ کر، ہن تیسرے نال، ہن چوتھے نال، ہن میں ادھروں کلا تے میں 40 نال کیویں پورا ہوے گا؟ انہاں کہا جی نہیں اسی ایک نو مقرر کر لینے ہاں، او دی جت ساڈی جت ہوئے گی، او دی ہار ساڈی ہار ہوئے گی، او دے دلائل ساڈے دلائل ہون گے، او دی گفتگو ساڈی گفتگو ہوئے گی۔ فرمایا مناظرہ تے ختم ہو گیا۔ انہاں کہا جی شروع ہویا نہیں ختم کیویں ہو گیا؟ انہاں کہا جی تساں ایک نو اپنے چوں وڈیرے نو مقرر کر کے او دی دلیل اپنی دلیل سمجھیے، او دا بولنا اپنا بولنا سمجھیا ہے، او دی جت اپنی جت سمجھیے، او دی ہار اپنی ہار سمجھیے، ایویں اسی بھی ایک نو مقرر کر لینے ہاں، انہوں امام بنا کے اگے کھڑا کر چھڑ دیں، او دے پڑھنے نو اپنا پڑھنا سمجھ دیں۔ بات ختم ہو گئی۔ تو پتہ لگا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کتنا پیارا جواب دیتا، کتنا پیارا جواب دیتا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی۔ تو تمام انہاں دلائل تو ثابت ہوں، الحمدللہ امام دے پیچھے قرات کرنا منع ہے۔ اللہ تعالیٰ سنو سب نو سمجھن دی عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔